عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ میں علی عباس CCU سیکنڈری سکول کوٹ ادو جماعت ششم مضمون اردو کے حوالے سے گزشتہ سبق ہم نے کھیلوں کے متعلق پڑھا تھا۔ آج سبق نمبر 19 ہے اسلامی ممالک کی تنظیم۔ اسلامی ممالک کی تنظیم سبق پڑھانے سے پہلے اور الفاظ معنی کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اس کے پس منظر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان زبوں حالی کا شکار ہیں، کمزوری کا شکار ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، بلکہ اسلامی ممالک کی تنظیم بنانے کا مقصد آپ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ قوم ہے جو ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی ملک میں اگر کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو اس تکلیف کو پورا عالم اسلام محسوس کرے گا، اور محسوس کرتا بھی ہے۔ آج اگر بھارت کشمیر میں ظلم کرتا ہے تو بے چین پاکستانی مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر آج افغانستان میں بم دھماکہ ہوتا ہے اور بے گناہ مسلمان شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کے مسلمانوں کے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ آج اگر عراق، شام، ان ممالک میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو اداس پاکستانی مسلمان بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انہی ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، ایک جٹ ہونے کے لیے، اتفاق پیدا کرنے کے لیے اسلامی ممالک کی تنظیم کو قائم کیا گیا تھا۔ الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ معنی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ ان کا آپ نے ہوم ورک لازمی کرنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ از سرے نو، دوبارہ نئے سرے سے کسی بھی کام کو دوبارہ شروع کرنا از سرے نو کہلاتا ہے۔ بندھی ہوئی، جڑی ہوئی، جس طرح مسلمان قوم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ڈور سے بندھی ہوئی ہے۔ اشتراک عمل، حصہ داری، اشد، شدید، نہایت ضروری، اتحاد، اکٹھا، اتفاق، افہام و تفہیم، صلح صفائی، بڑی زمینی، تجویز، مشورہ، رائے دینا، تاکید، اصرار کرنا، متحرک، حرکت کرنے والا، ملکیت، قبضہ، فقدان، کمی، رنجش، غصہ یا بگاڑ، کیفیت، حالت، مقتدر، اقتدار رکھنے والا، باہمی اختلافات، آپس کے اختلافات، جارحیت، دوسرے ملک پر بلا وجہ حملہ کرنا۔ ایک ملک آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، ایک ملک اپنی زندگی میں مصروف ہے، مگن ہے، اس کے اوپر حملہ کر دینا، وہ جنگ نہیں ہوتی، وہ آزادی کی جنگ نہیں ہوتی،
اسے جرحیت کہا جاتا ہے۔ نیک فعل، اچھا شگون ہونا۔ سانحہ، صدمہ پہنچانے والا واقعہ، وہ واقعہ جس سے انسان کو صدمہ پہنچے۔ المناک، دردناک۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ مسلمان قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو ایک کلمے سے بندھی ہوئی ہے۔ کلمہ سے ہم بندھے ہوئے ہیں۔ کسی طرح سے بھی کسی بھی ایک مسلمان کی ڈور ہلتی ہے تو وہ تمام مسلمان اس ڈور کی وجہ سے ہلتے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کو ماننے والوں کو ہمیشہ سے ہی ایک قوم بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک قوم بننے کی تاکید کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر تک۔ نیل، دریائے نیل، مصر کا دریا، عرب ممالک میں واقع ہے، مصر میں واقع ہے، اور تاب خاک کاشغر وسطی ایشیائی ممالک کا ایک ملک ہے، ایک شہر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کے اس حصے سے لے کر دنیا کے اس حصے تک تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اور ایک ہو کر حرم کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 20ویں صدی کا آغاز ہوا اور 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی پہلی جنگ عظیم کا اختتام بھی ہوا اور آغاز بھی ہوا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس جنگ عظیم کے اختتام کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ یہ بات محسوس ہونے لگی کہ اب اسلامی ممالک کو اتحاد قائم کرنا چاہیے۔ اب یہ بات محسوس ہونے لگی کہ مسلمان اتحاد کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس اتحاد کے مقصد کے حصول کے لیے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبد العزیز نے پیش کی تھی اور اس کا پہلا اجلاس بھی 1926 میں شاہ عبد العزیز کی دعوت پر مکہ مکرمہ میں بلایا گیا تھا۔ دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا کہ اسلامی ممالک کی تنظیم کا جو صدر دفتر ہوگا وہ بیت المقدس ہوگا۔ بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصہ تک کام نہ کر سکی اور اس تنظیم کو اس وقت کے حکمران کامیاب نہیں بنا سکے۔ تاہم کچھ عرصہ کے بعد 1965 کے وقت حج مبارک کے موقع پر 35 اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے، جن کی تعداد 165 کے لگ بھگ تھی، اس تنظیم کو یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم کو از سر نو قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے تمام سربراہوں کو شامل کیا جائے گا۔ تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو دعوت پر بلایا جائے گا اور اس تنظیم کو از سر نو قائم کیا جائے گا اور ان حکمرانوں سے یہ بات کی جائے گی کہ
عالم اسلام کے باہمی اختلافات کو بھلایا جائے اور اپنے علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اسی دور میں آز سر نو اسلامی کانفرنس کی تشکیل کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ اسی دور میں مصر، شام، اردن کے اوپر اسرائیل چڑھائی کر چکا تھا اور اسرائیل کے ارادے سب کو دکھائی دے رہے تھے، اور ادھر پاکستان میں بھارت 1965 کو چڑھائی کر چکا تھا اور منہ کی کھا چکا تھا۔ عراق اور ایران، مسئلہ قبرص، ایک جگہ کا نام ہے قبرص، اس پہ دونوں اپنا اپنا حق ماننے پہ تیار تھے اور ان کی بھی آپس میں جنگ کا خطرہ تھا، جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ اجلاس تمام مسلمان ممالک اور تمام مسلمانوں کے لیے نیک فال ثابت ہوا۔ نیک فال کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے، اچھا شگون ثابت ہوا، یعنی اس اجلاس کی کامیابی نظر آنے لگی۔ دنیا میں پائے جانے والے مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے کوششیں جاری تھیں کہ اسی دوران میں ایک غیر معمولی سانحہ پیش آیا۔ سانحہ وہ صدمہ جو کبھی بھی نہیں بھولتا، یہ صدمہ پیش آیا۔ صدمہ یہ تھا، سانحہ یہ تھا کہ اگست 1969 میں یہودیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول، جس کو اس وقت وہ مقبوضہ بیت المقدس بلاتے تھے، اس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ یہ آگ مسجد اقصیٰ میں لگی، فلسطین میں لگی، لیکن اس کی جلن تمام مسلمان ممالک اور تمام مسلمانوں نے محسوس کی۔ اس المناک سانحے نے پورے عالم اسلام کو غم و غصے میں مبتلا کر دیا۔ غم اور دکھ اس بات کا تھا کہ وہ ہمارا قبلہ اول تھا، کبھی ہمارے آباء و اجداد اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور غصہ اس بات کا تھا کہ تمام مسلمان کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اگر تمام مسلمان اور تمام مسلمان ممالک متحد نہ ہوئے تو انہیں عالم کفار انتہائی زیادہ، بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ یہ آج ہم نے عزیز طلبہ طلبات ہاف سبق پڑھا ہے۔ باقی جو ہاف سبق ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح اور الفاظ میں آپ کو کل کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔